اقصیٰ کا اصل میں لفظی معنی ہوتا ہے دور کی جگہ، حفاظت کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے، اس کے دفاع کے لیے ہم کچھ تو مسجد اقصیٰ کا تحفظ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ جگہ کتنی اہمیت کی حامل ہے اور ہمارے لیے اس کی کیا ویلیو ہونی چاہیے، لیکن ملک پاکستان کا کردار اس دفعہ کافی پازیٹیو رہا ہے۔ ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ آج کل ایک بڑا اہم ایشو جو امت مسلمہ کے سامنے ہے وہ مسئلہ کشمیر سے بڑھ کر مسئلہ فلسطین ہے۔ مسئلہ کشمیر بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے جب سے پاکستان معرض وجود میں آیا ہے، لیکن اس وقت جو سب سے زیادہ ایشو اور مسئلہ ہائی لائٹ ہوا ہے اوورآل پوری دنیا کے اوپر اور خاص کر امت مسلمہ میں، وہ فلسطین کا مسئلہ ہے۔ گو کہ کشمیر کے اندر بھی کافی زیادہ مسلمانوں پر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے اور ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت کو، عفت کو پامال کیا جا رہا ہے۔ لیکن اس وقت کیونکہ ظلم و بربریت مسجد اقصیٰ جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے اور بڑی شان اور مقام ہے اس مقام کی اور اس جگہ کی، اس خطے کی، لہٰذا یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ خطہ مسلمانوں کے لیے نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ اس کی اہمیت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ یہ وہ علاقہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے نہ صرف بیت المقدس کو، مسجد اقصیٰ کو، بلکہ جو اس کا ارد گرد ہے اس کو بھی برکت والا بنا دیا ہے۔ آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو معراج ہے اور معراج سے پہلے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے، بیت اللہ سے، حرم سے، کعبۃ اللہ سے نکلتے ہیں اور آپ براق پہ سوار ہوتے ہیں اور آپ کو براق کی سواری کروائی جاتی ہے اور پھر مسجد اقصیٰ بیت المقدس میں پہنچایا جاتا ہے، جس کے بارے میں سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں اللہ نے یہ بتا دیا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے الی المسجد الاقصی الذی، کہ وہ دور کی مسجد۔ اقصیٰ کا اصل میں لفظی معنی ہوتا ہے دور کی جگہ، تو اس وقت حرم کے علاوہ اس روئے زمین پر ایک ہی مسجد تھی اور اس مسجد کا نام مسجد اقصیٰ ہے۔ اور پھر اس مسجد کی شان یہ بھی ہے کہ یہ مسجد بیت اللہ کے بعد تعمیر ہونے والی دوسری مسجد ہے۔ پھر اس جگہ کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بارکنا حولہ، ہم نے اس کا ارد گرد جو ہے وہ برکت والا بنایا ہے۔ اور سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بارکنا فیہا للعالمین، کہ ہم نے جہانوں کے لیے، دنیا کائنات کے لوگوں کے لیے اس میں برکت رکھ دی ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمیں اس کو لائٹ نہیں لینا چاہیے، کہ ہماری نظروں میں اس کی اہمیت جب تک نہیں بیٹھے گی، جب تک ہمارے دل و دماغ میں اس کی وہ اہمیت جو قرآن و سنت میں بیان کی گئی ہے وہ نہیں آئے گی، تب تک ہم اس کی حفاظت کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے، اس کے دفاع کے لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ مسجد اقصیٰ اللہ کہتا ہے کہ بڑی برکت والی ہے، اس کا ارد گرد برکت والا ہے، اور پھر کثیر التعداد جو انبیاء ہیں وہ اسی خطہ میں آئے ہیں۔ پھر اس مسجد کو، اس مقام کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ سارے کے سارے انبیاء اس مسجد میں اکٹھے ہوئے جس رات پیارے نبی علیہ السلام کو معراج کروائی گئی، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے تمام انبیاء کی امامت کروائی۔
اس مسجد کے بارے میں صحیح بخاری میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 3 مساجد ایسی ہیں جن کی طرف تم ثواب کی نیت سے، اجر کی نیت سے، قصداً ارادتاً تم باقاعدہ پلاننگ کر کے، منصوبہ بندی کر کے سفر کر سکتے ہو اور تم اس کی طرف جا سکتے ہو۔ اس میں مسجد اقصیٰ کا نام بھی ہے، حرم شریف کا یعنی بیت اللہ کا، مسجد نبوی کا، اور تیسرے نمبر پر مسجد اقصیٰ کا ذکر ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بڑی عام جگہ ہے اور یہ بڑی مقام والی جگہ ہے۔ بلکہ کچھ روایات میں تو یہاں تک آتا ہے، جیسا کہ مستدرک حاکم کے اندر یہ صحیح روایت ہے اور امام ذہبی رحمہ اللہ تعالی نے اس کی موافقت بھی کی ہے۔ اسی طرح علامہ البانی رحمہ اللہ تعالی نے السلسلہ الصحیحہ میں سے نقل کیا ہے۔ اسی طرح ابن ماجہ کے اندر یہ روایت موجود ہے اور دیگر کتب حدیث میں بھی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسجد اقصیٰ کی زیارت کرنا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، یعنی جو کچھ دنیا میں موجود ہے اس سے بھی بہتر ہے۔ جس طرح فجر کی سنتوں کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ فجر کی سنتے پڑھنا اس کا اجر اتنا ہے کہ جیسے دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر اجر جو ہے وہ فجر کی 2 سنتوں میں اللہ نے رکھا ہوا ہے۔ تو اسی طرح بیت اللہ کی مسجد اقصیٰ کی، بیت المقدس کی زیارت کرنا اور وہاں جانا اور وہاں جا کے نماز پڑھنا اس کا بڑا اجر ہے۔ یہاں ایک نماز کا اجر جو ہے وہ 250 نمازوں کے برابر ہے، صحیح روایت کے مطابق یہی اس کا اجر بنتا ہے۔ بہرحال اس کے علاوہ اس جگہ کا جو مقام قرآن و سنت میں بیان ہوا، میں اس کی طرف بھی اشارہ کر دیتا ہوں کہ یہ جگہ مسلمانوں کے لیے کتنی اہمیت کی حامل ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے اس وقت۔ اور پھر ہمیں یہ ہمارے دلوں میں احساس پیدا ہوگا، پھر ہمیں جا کے ہمارے ضمیر یہ جھنجھوڑیں گے اندر سے کہ اتنی مقدس جگہ جو مسلمانوں کے لیے اور اسلام کے لیے، اور یہ بھی بات ذہن میں رکھیں کہ میں اشارہ کر رہا ہوں، میں تفصیل میں نہیں جا رہا کیونکہ مختصر بات کرنی ہوتی ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جو قیامت کے قریب اسلام کا مرکز بننے والا ہے، یعنی خلافت اسلامیہ جس کے اندر امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر اس کی بنیاد رکھیں گے، یہ وہ جگہ ہے۔ پھر یہ وہ علاقہ ہے جہاں دجال کے فتنے کو ہمیشہ کے لیے زمین بوس کیا جائے گا، اس کو قتل کیا جائے گا اور مقام لد کے اوپر اس کا قتل کیا جائے گا۔ اسی طرح یاجوج ماجوج کا فتنہ جو پوری قوم کو لپیٹ میں لیے ہوگا، اس کا خاتمہ بھی اسی شام کے علاقے میں مسجد اقصیٰ کے قریب ہوگا۔ پھر اس کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے اس جگہ کو کہ دجال کا فتنہ جس طرح مکہ میں داخل نہیں ہوگا، مدینے میں داخل نہیں ہوگا، اور اسی طرح وہ مسجد اقصیٰ بیت المقدس اور یہ جو علاقہ ہے جس کو اللہ نے برکت والا قرار دیا ہے، اس علاقے میں اس کا فتنہ داخل نہیں ہوگا۔ طور جو جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے اس جگہ پہ بھی اس کا فتنہ نہیں جائے گا۔ تو یہ تو میں نے جنرل باتیں کی ہیں کہ اس کی اہمیت کتنی ہے۔ اب یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، مسلمان مکہ سے مدینہ چلے جاتے ہیں، صحیح البخاری